مسیح یسوع کے جلالی مہیب اور اتم نام میں اب سب کی سلامتی ہو۔ شکر چاہتے ہیں کہ آمد کے تیسرا اتوار میں ہم آج خداوند کے ہیکل میں موجود ہیں۔ تیسرا اتوار خوشی شادمانی کا اتوار کہلاتا ہے۔ مسیح کی آمد ہے اور اس کا چرچا ہے، گلی گلی وادی وادی شہر شہر، جہاں جہاں اس کے ایماندار بستے ہیں وہ خداوند کی آواز، خداوند کی خوشیوں میں یشوع کے عمل میں ہے۔ مقدس کلیسیا ہمیشہ اپنے خدا کے لیے خوش ہوتے ہیں اور خوشی اور شادمانی ان کی زندگیوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ کلمہ مجسم اس لیے ظاہر ہوا کہ انسان خوش ہو۔ تخلیق کائنات کے وقت بھی خداوند کی یہ خوشی کی یہ برکت تھی کہ وہ اس نے ہر چیز کو کیا کیا؟ تخلیق کیا۔ خدا نے آدم کو مٹی سے بنایا، یہ بھی خوشی کا ہی لمحات تھے، کیونکہ خدا نے مٹی میں اپنا روح پھونکا، زندگی جاری ہوئی۔ تو زندگی جو ہے جاری ہوئی وہ مایوسیوں کے لیے نہیں بلکہ خوشی کا اظہار ہے۔ پھر آدم کے رہنے سہنے کے لیے خوشی کا باغ یعنی زندگی کا باغ میں اسے رکھا تاکہ وہ خدا کو دیکھے، خدا کا کلام سنے اور خداوند کے اصولوں پر عمل پیرا ہو۔ خوشی کے بعد میں پھر بے انصافی ہوئی اور آدم اپنے مقصد سے بے مقصد ہو گیا اور وہ باغ سے نکال دیا گیا۔ جب آدم باغ سے نکال دیا گیا تو زمین لعنتی ہوئی، زمین گناہ میں آ گئی۔ زمین کو خدا نے گناہ کے لیے نہیں بنایا تھا، انسان کو گناہ کے لیے نہیں بنایا تھا بلکہ انسان کو پاک، پوتر اور اپنے جلال کے لیے بنایا تھا تاکہ وہ زمین پر رہتے ہوئے مقصد خدا کو پورا کرے۔ کیا ہے مقصد؟ خدا کو پورا کرے، نہ کہ وہ اپنے مقصد کو پورا کرے۔ اسی طرح آج بھی اگر ہم خدا کے مقصد میں ہیں تو ہم خوش ہیں، اگر ہم اپنے مقصد میں ہیں تو پھر ہمیں وہ کامیابی نہیں ملتی جو ایمان کی روح سے ہمیں ملتی ہے۔ یوں مسیح کی پیدائش کے موقع پر بہت سارے کریکٹر، بہت سارے کردار ہیں، وقت با وقت وہ اجاگر ہوتے ہیں۔ پہلا کردار جبرائیل فرشتے کا ہے، جو ایک بہت حمیت کا حامل ہے، اور وہ کردار بھی خوشی کا ہے، خوشخبری کا ہے، نجات کا ہے، شادمانی کا ہے، کیونکہ اس نے کیا کہا؟ تجھ پر کیا ہوا ہے؟ فضل ہوا ہے۔ تو سب سے اہم جو خوشی کی بات ہے، تجھ پر کیا ہوا ہے؟ فضل ہوا ہے۔ تو میں اور آپ کیا ہے آج تیسرے اتوار میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ خدا کا فضل ہوا ہے۔ ہم فضل کے بانی کے پیروکار اور پیکر ہیں، اس لیے ہم زندگی کا پھول کہلاتے ہیں، زندگی کی شمع کہلاتے ہیں، کیونکہ زندگی کا مالک ہماری زندگیوں میں کیا ہے؟ زندہ ہے۔ تو اگر وہ ہماری زندگیوں میں زندہ ہے تو وہ سب سے بڑی خوشی کی شمع ہے۔ گیت گاتے ہیں، شمع جلائے رکھنا یسوع آنے والا ہے۔ یہ اس کی پہلی آمد اور دوسری آمد کی کلید کو ظاہر کرتا ہے۔ شمع، روشنی، یعنی کہ ہم تاریکی کو اپنی زندگیوں سے دور کر لیا اور ہمارے ہاتھ میں آج کیا؟ کلام کی شمع ہے۔ یہ شمع بجھتی نہیں ہے، کیونکہ اس شمع کے اندر دنیا کا تیل نہیں بلکہ میرے یسوع کا خون ہے۔ اس خون کی نسبت سے یہ شمع زندگی اور خوشی اور شادمانی
اور نجات کی شمع کہلاتی ہے۔ اس لیے مسیح کی آمد کا مقصد کلیسیا کی تیاری ہے۔ کون سی تیاری؟ کہ وہ کلام مجسم کے حقیقی پیدائش کو سمجھے۔ بہت سارے نبی پیدا ہوئے، مگر اس طرح کا ترتیب، اس طرح کی تیاری اور اس طرح کی خوشی اور اس طرح کی شادمانی کسی کو نہیں ملی۔ یہ منشی دو جہاں ہی ہے جس کے لیے یہ سارا انتظام کیا گیا۔ یسایہ خوشخبری سناتا ہے، لوگوں کو تیار کرتا ہے، لوگوں کو یہ بشارت دیتا ہے، خوشی کا پیغام سناتا ہے۔ یہ خوشی کی خوشخبری کلیسیا میں وقت با وقت سنائی دیتی رہی، تاکہ لوگ امید میں رہے، لوگ اس پیشن گوئی کو سمجھے، لوگ اس مکاشفہ کو سمجھے جو دنیا کی خوشی بننے کو ہے، جو دنیا کا چراغ بننے کو ہے، جو دنیا کا چرواہا بننے کو ہے، جس کے نام سے دنیا نجات پائے گی، جس کے نام سے دنیا اپنی خوشی حاصل کرے گی۔ خوشی کے ہم گیت گاتے، تو میری خوشی ہے، تو میرا مسا ہے، تو میری قوت ہے، تو میری طاقت ہے۔ اس لیے ہم یہ گیت گاتے، پرستش کرتے ہیں، تاکہ ہم خدا کے نام کو جلال دیتے رہیں، کیونکہ خدا کا مقصد ہی خدا میں خوشی، شادمانی، اور یہ خوشی کی جو خبر ہے وہ چرواہوں تک بھی پہنچتی ہے۔ نبیوں سے لے کر فرشتوں سے چلتی چلتی نبیوں تک، نبیوں سے چرواہوں تک، کیونکہ لکھا ہے لوکا رسول کی انجیل جلیل، اس کے 2 باب اور اس کی 8ویں آیت میں کتنا اہم پیغام الہی خوشی کی بشارت ان کو دی گئی۔ چرواہے یہ بھیڑوں کے نگہبان ہیں، یہ عام بھیڑیں نہیں ہیں، یہ وہ بھیڑوں کے نگہبان ہیں جو فسح کے وقت ذبح کیے جاتے ہیں۔ یہ خاص جو ہے چرواہے ہیں اور خاص بھیڑوں کی نگہبانی کر رہے ہیں، اور ان تک جو محکم پیغام الہی زندگی، امید، خوشی، اطمینان اور تسلی کا پہنچا، اس سے وہ حیران اور دنگ رہ گئے۔ ہماری زندگی کا حسن سلوک کیا ہے؟ ہم زندگی میں خوشی پانا چاہتے ہیں۔ خوشی کی بشارت کے لیے ہم نے 15 پروگرام کیا، آپ لوگ آئے، آپ لوگوں نے حصہ لیا، اپنی زندگی کو خدا کے آگے پیش کیا۔ بچوں نے، سنڈے اسکول کے بچوں نے، یوتھ نے، ہماری وومن میٹنگ کی بہنوں نے اپنے آپ کو خدا کے آگے پیش کر کے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ ایمان کو غمگینی اور اداسی نہیں، ایمان بولتا ثبوت ہے۔ زندگی بولتی ہے، ایمان بولتا ہے۔ جب ایمان بولتا ہے تو خدا ہماری زندگیوں میں بولتا ہے۔ اس لیے ہمارے ایمان کا تعلق اس کلام مجسم کی ولادت پر محیط ہے، جس کے قدموں میں سلامتی ہے، جس کو قبول کرنے میں سلامتی ہے، جس کو سجدہ کرنے میں اطمینان ہے۔ اس لیے ہمارا عبادت کرنا سلامتی، سجدہ ہے۔ ہمارا دعا کرنا خدا کے ساتھ اپنے تعلق کی بحالی ہے۔ ہمارا پرستش کرنا اس کے تخت کا نور ہے۔ کیوں؟ خدا کے تخت پر ہمیشہ فرشتگان کیا کرتے ہیں؟ پرستش کرتے ہیں۔ اس لیے آسمان اس کے پرستش سے بڑا ہے اور زمین اس کی پرستش سے بھری ہے۔ یہ خوشی کی خوشخبری چرواہوں کے ساتھ ساتھ آج میرے لیے ہے۔ اس وقت خدا کو چرواہوں کی ضرورت پڑی، اس نے چرواہوں کو خوشخبری دی۔ آج خدا کو آپ کی ضرورت ہے۔ خدا آج تیسرے اتوار کی نسبت سے خوشی کے موقع پر، شادمانی کے موقع پر
آپ سے اس خوشخبری کو سنا رہا ہے، تاکہ آپ اس خوشخبری کو اپنے دل میں رکھیں، اپنے خاندانوں میں رکھیں، اور اپنے زندگی کو اس نور منور سے جو ہے روشن کر۔ اس لیے جو پیغام ایسے علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی کیا کرتے تھے؟ نگہبانی کرتے۔ کیوں نگہبانی کرتے؟ تاکہ ان کو کچھ چیز کھا نہ لے، ان پر کوئی حملہ آور نہ ہو جائے۔ چرواہوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ ان خاص بھیڑوں کی کیا کرے؟ نگہبانی کرے۔ چرواہوں کی یہ ذمہ داری تھی، مگر ان کو کیا پتا تھا کہ ایک زندگی کا چرواہا اس دنیا میں آنے والا ہے جو ہر چیز کی نگہبانی کرنا چاہتا ہے، ہر چیز کا وہ نگہبان کہلائے گا، ہر چیز کو وہ دیکھنے پرکھنے میں نریلا ہوگا۔ اس لیے اور خدا ان کا فرشتہ ان کے پاس کیا ہوا؟ آ کھڑا۔ فرشتہ، مقرر فرشتہ، پیغام رسالت کو لے کر آنے والا فرشتہ۔ یہاں پر جبرائیل کی بات نہیں کی، یہ فرشتے کی بات کی۔ اس لیے جو فرشتہ ہے یہ بھی خاص فرشتہ ہے، اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ان جو بھیڑوں کی نگہبانی کر رہے ہیں، سردی کا موسم ہے، ایسے ہی اس سے کم تر سردی ہوگی، مگر جب جانور باہر ہوتے، کھلا علاقہ ہوتا ہے تو سردی کیا ہوتی ہے؟ محسوس ہوتی ہے۔ ملتا جلتا ہی موسم ہے، کیونکہ علاقے بھی نزدیک ہی ہے، اتنے فاصلے پر نہیں ہے۔ اور لکھا ہے اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد کیا ہوا؟ چمکا۔ جلال، نور، روشنی، تجلی کن کے چوگرد چمکا؟ ان چرواہوں کے نزدیک۔ ایک اور ہم جلال دیکھتے ہیں، موسیٰ پر ظاہر ہوا کہ جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے اور جھاڑی جلتی نہیں۔ آگ اس کے جلال کو ظاہر کرتی ہے، اور یہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند کا جلال ان کے چوگرد، جن کے ارد گرد جہاں وہ بیٹھے تھے، بھیڑوں کے ارد گرد بیٹھے تھے، انہوں نے اپنے جو ہے بنایا ہوگا کہ بھیڑوں کو گھیر کر وہ بیٹھے ہوں، تاکہ نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے سے کوئی حملہ آور نہ آ جائے، نہ کوئی ایسا جانور نہ آ جائے جو ہماری بھیڑوں کو کھا جائے۔ تو خدا اپنی تجلی، اپنا نور، اپنا فضل، اپنا کرم ان پر عیاں کرتا ہے۔ اور کیا لکھا؟ وہ نہایت ہی ڈر گئے۔ جب وہ نور چمکا تو وہ کیا ہو گئے؟ ڈر گئے۔ اندھیرے میں جب آنن فانن کوئی چیز چمک اٹھے تو انسان ڈر جاتا ہے، خوف میں آ جاتا ہے۔ نیچر ہے، کمزور نیچر ہے، اس لیے انسان اتنا طاقتور، اتنا جرأت والا نہیں ہے کہ آنن فانن چیزوں کو دیکھ کر ڈرے نہ۔ تو یہ نیچر کے اس باب سے کیا ہو گئے؟ وہ ڈر گئے، خوف میں آ گئے۔ اور آگے لکھا مگر فرشتے نے ان سے کہا ڈرو مت۔ پیغام دیا کہ اس تجلی سے، اس نور سے تم نے ڈرنا نہیں ہے۔ اس لیے آج کی خوشی کے تیسرے اتوار، آمد کے اس خوشی کے موقع پر، تیسرے اتوار کے خوشی کے پیغام پر اگر ہم ڈرے بیٹھے ہیں تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ خدا کہتا ڈرو مت، جس طرح اس نے چرواہوں کو کہا ڈرو مت، اسی طرح ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم ڈرے نہیں، خوف میں نہ رہیں، بلکہ دلیری میں رہیں، امید میں رہیں، تیاری میں رہیں کہ دنیا کا بادشاہ دنیا میں آنے کو۔ اس بات کا ڈر ہے۔ ڈرتے وہ ہیں جو کمزور دل ہوتے، ڈرتے وہ ہیں جو بے ایمان ہوتے، بے حس ہوتے۔ ہمارے پاس ایمان بھی ہے اور ہمارے پاس قوت بھی ہے، ہمارے پاس حکمت بھی ہے، ہمارے پاس دنائی بھی ہے، اور ہم امید کے ہم سخن ہیں، ہم امید کے سفیر ہیں، ہم امید کے ایمبیسڈر ہیں۔ اس لیے خدا ایماندار ایمبیسڈروں، سفیروں کے پاس
جو ہے اس پیغام میں رسالت کو بھیجتا ہے. دیکھو میں تمہیں کیا دینا چاہتا ہوں؟ بڑی خوشی کی خبر. کیا دینا چاہتا ہوں؟ بشارت دینا چاہتا ہوں. چھوٹی نہیں بلکہ بڑی خوشی کی. خاص لفظ جو ہے وہ بڑی، بگ نیوز، بڑی خوشی کی بشارت. تو انسان کو اگر ایک بڑی عجیب سی خوشخبری کی بشارت مل جاتی ہے، رسالت مل جاتی ہے، تو انسان دھنگ رہتا ہے. اگر ہم کہیں کہ کہ آپ کو یہ مل جائے گا، تو انسان دھنگ رہ جائے. بچے گھر میں ہوتے ہیں تو پاپا ان کے بچہ ہے، وہ بڑا امید اور آرزو رکھتا ہے فون کی، تو اس کا ماما یا پاپا اسے سرپرائز دیتا ہے اور اس کی سالگرہ کے موقع پر اسے آئی فون گفٹ کر دیتا ہے. تو وہ دیکھ کے کیا ہو جاتا ہے؟ دھنگ رہ جاتا ہے. اس کی خوشی کی کیا ہوتی ہے؟ انتہا نہیں رہتی، کیونکہ وہ ایک نئی چیز دیکھتا ہے، جو اس نے مانگی وہ اسے مل جاتی ہے. تو انسان مانگ رہا تھا اس گمراہی، اس گناہ سے، اس نجاست سے نکلنے کے لیے کہ خداوند کو مسیحا بھیج جو ہمیں ماخذ دے. اب یہ مسیحا ایک خوشی کا پیغام لے کر ہماری زندگیوں میں آنا چاہتا ہے. اس خوشی کی بشارت کو سنیے، سمجھیے، جانیے. خوشی کو محض اپنے تک نہ رکھے، خوشی کو بانٹے. اس لیے جب پروگرام کیے جاتے ہیں تو خوشی کا اہتمام کیا جاتا ہے. خوشی جو ہے دیدنی بھی ہوتی، نہ دیدنی بھی ہوتی، ظاہری بھی ہوتی اور پوشیدہ بھی ہوتی. دونوں خوشیاں ہماری زندگی کا حصہ ہے. ان دونوں خوشیوں میں خدا ہماری زندگی کو ایک زندگی کی کلید کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے. اگر ہم اپنی زندگی کو بس چھوٹے، میں تو چھوٹا ہی، میں چھوٹا ہی، میں چھوٹا ہی، تو پھر چھوٹے ہی رہتے ہیں. اگر ہم کہ میری زندگی مسیح کے فضل سے بہت بڑی، بہت بڑی، بہت بڑی، قیمتی ہے، تو زندگی جو ہے خداوند میں خوبصورت ہو جاتی. تیسری ترواہوں کو کہا ڈرو مت، میں تمہیں ایک بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری کیا ہوگی؟ امت کے بعد. اب بتا دیا، نور فضل چمکا ان گڈریوں کے چوگی اور وہ ڈر گئے. اور خدا کا فرشتہ کہتا ڈرو مت، اور ساتھ کیا کہتا؟ کیا کہتا؟ تمہیں خوشی کی بڑی کیا خوشخبری دینا چاہتا ہوں جو ساری امت کے لیے، عالم کل کے لیے ہوگی. ایک ایمانداروں کے لیے، مسیحیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ساری امت کے لیے، یعنی کہ زمین پر بسے ہوئے تمام لوگوں کے لیے. اور یہ خوشخبری محض انسانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ عالم کل کے لیے. ہر وہ چیز جو سانس رکھتی ہے ان کے لیے. آزادی کون کیا؟ انسان کی آزادی کے ساتھ کا چرت پہن جو ہے غلامی میں رہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ان کی خوشی آزادی میں ہے. تو مسیح کی جو خوشخبری، جو بشارت ہے، یہ قوموں، قبیلوں کو آزاد کرنا ہے. اس خوشی کی خبر ہم تک پہنچی تاکہ ہمارے کان خدا کی خوشخبری سے بھرے رہے، ہمارا دل خدا کے لیے خوشی کرتے رہے، ہمارے ہونٹ خدا کی تعریف میں ہمیشہ کھلے رہے، ہماری آنکھیں اس کے جلال کو دیکھتی رہیں، اس کے نور سے منور رہیں. اس لیے میرے عزیز بہنوں، بھائیوں، یہ خوشخبری کا منبع کوئی اور نہیں، کلام مجسم یسوع المسیح ہے. اس نبی کے وسیلے سے یہ خوشخبری زمین پر آئی ہے. اس خوشخبری کو اپنی زندگی سے دور نہ رکھیں، بلکہ اس خوشخبری کو اپنی زندگی میں سمجھے جانے. آسمان بھی خوش ہے، زمین بھی خوش ہے. آسمان پر اس کے فرشتے خدا کو قدوس قدوس کہتے ہیں، اور زمین پر خدا کا پیغام رسالت خوشخبری کے طور پر ساری امت کے واسطے ہے، بشر بابشر سب کے لیے. ایماندار اور غیر ایماندار اس میں یکساں طور پر شامل ہے. یہ واحد خدا کا
نبی ہے، یہ خدا کا رسول ہے، خدا کا کاہن ہے، جس پر پورے عالم کل ایمان رکھتے ہیں۔ کچھ اس کا اظہار کرتے، کچھ اس کا اظہار نہیں کرتے، کچھ پوشیدہ طور پر اس پر ایمان رکھتے ہیں، کچھ ظاہری طور پر اس کا ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم ظاہری طور پر اس کا ایمان رکھتے ہیں تو یہ خوشخبری کی جو بشارت ہے ہم پر فرض ہے کہ اسے سنتے رہیں، سنتے رہیں، سنتے رہیں اور دل سے خدا کا شکر ادا کیا۔ یہ خوشخبری ماہ دسمبر میں نہیں آتی، یہ خوشخبری ماہ خاص دنوں میں نہیں آتی۔ اس خوشخبری کا آغاز پیدائش سے مکاشفہ تک جاری اور ساری رہتا ہے۔ اس کی پیدائش خوشخبری، اس کا پیدا ہونا خوشخبری، اس کا صلیب پر چڑھنا خوشخبری، اس کا مرنا خوشخبری، اس کا جی اٹھنا خوشخبری، اس کا جلالی بدن حاصل کرنا خوشخبری اور اس کا آسمان پر جانا خوشخبری۔ غمگینی کہاں پر ہے؟ اداسی کہاں پر؟ کہیں بھی نہیں۔ ہر طرف خدا کی خوشی ہی خوشی، موقع بموقع خدا کی ہم خوشی میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی حضوری میں پاکیزگی ہے، اس کے چلنے میں راست بازی ہے، اس لیے اس کے حضور بھی رہیں تو پاکیزہ اور اس میں چلتے بھی رہیں تو پاک ترین۔ اس لیے اگلی کیا کہ داؤد کے شہر میں تمہارے لیے کیا ایک منجی پیدا، اس کی پیدائش سے بنا واقف، مگر ان کو یہ خوشخبری دے دو کہ داؤد کے شہر بیتلہم میں تمہارے لیے کیا ہے؟ منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خدا۔ بتا دیا گیا مسیح مسح کیا، مسیح کیا ہے؟ مسح کیا، خداوند، خداوندوں کا خدا۔ اکثر میں یہ حوالہ بہت بولتا ہوں، زبور 33 سے، مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خدا ہے، مبارک ہے وہ کلیسا۔ آپ مبارک ہے کہ آپ کے پاس مسیح بھی ہے اور آپ کے پاس خداوند بھی ہے۔ تو یہ پیغام آج آپ میرے کے لیے بھی ہے کہ داؤد کے شہر میں کیا ہے؟ ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا چرنی میں پڑھا۔ یہ بھی ان کو بتا دیا کیسا ہوگا، چرنی ہوگی، بچہ ہوگا، لپٹا ہوگا۔ یہودی کو جب سردی کے موسم پر کیا ہوتا تھا، وہ اپنے جانور کو کپڑے میں پیٹ دیتے، ان کو کور کرتے۔ تو جس جگہ پر جہاں جگہ ملی اس کے مالک سے یوسف نے کیا مدد مانگی ہوگی کپڑے کی، سردی کا موسم ہے، تاکہ بچے کو کیا کیا جائے؟ لپیٹا جائے۔ یہ نشان ہے۔ جیسا 7 باپ کی 14 میں خدا تم کے ایک نشان بخشے کہ دیکھو کہ ہماری حاملہ، وہاں پر بھی نشان کا ذکر ہے اور یہاں پر بھی نشان کا ذکر ہے۔ یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا چرنی میں پڑا ہوا آؤ۔ یہ نشان ہے زندگی کی خوشخبری کا ہے، اس نشان کی طرف اپنی پیش قدمی کریں۔ اس لیے جو سرما ہوتے ہیں جب جنگ لگتی ہے تو وہ اپنے لیڈر کو فالو کرتے ہیں، اس کے قدموں کی آہٹ، اس کے نشانوں پر وہ آگے بڑھتے تاکہ جنگ لڑ سکے۔ تو یہ نشان جو ہے سلامتی کا نشان ہے، اطمینان کا نشان ہے، زندگی کا نشان ہے، سلامتی و پیری اور درجات کا نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے لپٹا چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ جاؤ گے تو تمہیں یہ چیزیں تم نے دیکھنی ہے، تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ تمہارا مسیح خداوند کیا ہے؟ پیدا ہو چکا ہے۔ مسیح خداوند 2000 سال سے عرصہ گزر گیا، وہ پیدا ہو چکے ہیں، مگر آج بھی پیغام رسالت، پیغام زندگی، پیغام خوشخبری ہم تک پہنچائی۔
تاکہ آنے والی نسلوں کو مسیح میں کیا کیا جائے؟ تیار کیا جائے. اور آگے لکھا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کا ایک گروہ خدا کی کیا کرنے کے لیے ہم کرتے اور یہ کہتے ظاہر ہوئے عالم بالا پر خدا کی کیا ہو. ہاللیلویا. کتنا خوبصورت ہمیں پیغام ملتا ہے. چرواہوں کو پیغام مل گیا اور ساتھ ہی آسمان سے اور بھی لشکر آ گئی جو خدا کی تعریف تخت پر کرتے تھے اور خدا کی تعریف کرنے لگے. اس کا مقصد ہے کہ جب ہم خدا کی تعریف میں کھڑے ہوتے ہیں, خدا کی پرستش کرتے ہیں, تو خدا کا لشکر بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائے. کتنے خوبصورت آپ ہیں اور کتنا خوبصورت خدا کا کلام ہے اور کتنا بابرکت وہ کلمہ ہے جس کی نسبت سے ہم مسیحی کہلاتے ہیں, کیونکہ ہمارے ساتھ خدا بھی ہے اور خداوند بھی ہے. ہم اکیلے نہیں ہیں, ہم اکیلے نہیں ہیں, ہمارے ساتھ زندگی دینے والا موجود ہے. آگے لکھا ہے اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی اور صلح ہے. یہ پیغام بھی دے دی کہ وہ صلح کا شہزادہ ہے, اس لیے وہ صلح کا منبع ہے. اس لیے اس منبع کو اپنی زندگیوں سے دور نہ ہونے دے, اپنے خاندانوں سے دور نہ دے, بلکہ اس منبع کے ارد گرد رہیں, اس کے ساتھ ساتھ رہیں, اس کے ساتھ رفاقت میں رہیں. یہ رفاقت کیا ہے؟ زمین سے آپ کو آسمان کے درجات میں سر بلند کر دی. اس لیے تو جب ہم 20ویں آیت کو دیکھیں, کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات کیا کر لی ہے, دیکھ لی ہے. شمعون ایک آدمی تھا, اسے جب مسیح کو دیکھا تو اس نے کہا کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے. تم چرواہوں نے جب وہاں پر گئے تو ان کی آنکھوں نے اپنی نجات کو, اپنی خوشی کو, اپنی فتح کو انہوں نے دیکھ لیا. آج میں اور آپ خدا کا کلام کھولتے ہیں تو کہتے خدا من تیرا شکر ہو, میں نے اپنی نجات کو دیکھ لیا. یہ کلام اس کی نجات کو جو تو نے سب امتوں کو روبرو تیار کی ہے. ہم تیار ہیں, بیکار ہم تیار ہو چکے ہیں تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا کیا بن جائے, جلال بن جائے. وہ دنیا کا نور, امتوں کا نور, قوموں کا سردار اور اس کی امت اسرائیل کا کیا ہو جائے, جلال. اسی لیے تو کلام میں لکھا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام کے لیے اکٹھے ہوں گے وہاں پر میں کیا ہوں گا, موجود ہوں گا. تو اس کی موجودگی اس کے جلال کو ظاہر کرتی ہے. آمین. اس لیے ہم نور سے اور جلال سے کیا ہے, منور ہو چکے ہیں. ہماری زندگیوں سے تمام نجاست کی قوتیں کیا ہے, دور ہو چکی ہیں, کیونکہ نور کا منبع ہمارے درمیان ہے اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. خداوند آج اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے اور خداوند کا جلال آپ کی زندگیوں میں اسی طرح ظاہر ہو. اور آج تیسرا امر کا اتوار جو خوشی شادمانی کا اتوار ہے, یہ آپ سب کو مبارک ہو. اگلا اتوار جو امن کا ہے اس پر خداوند کا بندہ پاسٹر جویل صاحب آپ کو کلام سنائیں گے. خداوند آپ کے ساتھ ہو.